عورت جو ہے وہ بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہے. خاموش رہ کر بہت بہت بڑے بڑے طوفانوں کو اپنے اوپر سے گزار دیتی ہے. شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا نازک تعلق ہے کہ اس میں جو اعتماد ہے نا ایک دوسرے کے اوپر، یہ بڑی اہم چیز ہے. مسائل کے حل کی پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خود کوشش کریں اپنے مسائل کو حل کرنے کی. ہمارا سوال ہے کہ کیا تعلیم عورت کو خراب کرتی ہے؟ عورت کی خوبصورتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ زیور میں پلتی ہے اور وہ جب لڑائی جھگڑا ہو وہ خاموشی اختیار کرتی ہے. قرآن اسے عورت کی خوبصورتی بتاتا ہے. یہ جو نسوانیت ہے نا، فیمینٹی جسے کہتے ہیں، عورت کی نسوانیت، اس کی خوبصورتی اس نسوانیت میں ہے. جب میں یہ کہتا ہوں زیور میں پلنا، اس کا مطلب یہ عورت بڑی سافٹ ہے، عورت بڑی جینٹل ہے، عورت جو ہے وہ بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہے اور یہ اس کی خوبصورتی ہے. اگر عورت کو آپ بہت ہارڈ اور ہارش اور اسٹبرن بنا دیں گے تو وہ عورت کی ساری خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح عورت کی خاموشی یہ نہیں کہ کوئی اس پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ خاموش رہے، بلکہ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ بعض وقت ایسے مرحلے آتے ہیں زندگی میں جہاں خاموشی بولنے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، جہاں خاموشی زیادہ اچھا پیغام پہنچا رہی ہوتی ہے بولنے کے مقابلے میں. اللہ نے عورت کو یہ خوبصورتی دی کہ وہ ان مرحلوں پر خاموش رہ کر بہت بہت بڑے بڑے طوفانوں کو اپنے اوپر سے گزار دیتی ہے. امام احمد بن حنبل کا میں ایک واقعہ آپ کو میں نے کہیں سنایا ہوگا پروگرام میں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان کو بھی سناؤں، اور یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ 42 سال کی شادی تھی امام احمد بن حنبل کی. ان کے جنازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ یہ 42 سال میرے ساتھ رہی بیوی کے طور پر، لیکن 42 سال میں کبھی میرے اور اس کے درمیان جھگڑا نہیں ہوا. جنازے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ امام یہ کیسے ہوا؟ تو دیکھیں یہ سونے سے لکھے جانے والا جواب تھا جو امام احمد بن حنبل نے دیا، جو کہ میں نے خود اپنی ذاتی زندگی میں مشاہدہ کر کے دیکھا. آپ نے کہا کہ جب میں ناراض ہوتا تھا تو یہ اللہ کی بندی خاموش ہو جاتی تھی، اور جب یہ ناراض ہوتی تھی تو میں خاموش ہو جاتا تھا. دیکھیں ایک بات کو سمجھیں، یہ نفسیاتی معاملہ ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کا جو انٹلیکٹ برین ہے، جو سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ برین ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. یہ بالکل سائنٹیفک بات ہے. جب آپ غصے میں ہیں تو آپ کی جو عقل ہے یا آپ کے ایموشنز نے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ کا سوچنے سمجھنے کا جو برین ہے وہ بالکل اب خاموش بیٹھ گیا ہے، اس نے دروازے بند کر لیے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر آپ بھی آرگومنٹ شروع کر دیں اور سامنے والا بھی آرگومنٹ کر رہا ہے تو یہ دو چیزیں جب کولائڈ کریں گی تو وہاں فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو لہذا اگر ایک فرد ناراض ہے تو دوسرا فرد خاموشی اختیار کرے تو اس کے نتیجے میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ عورت کا جو خاموش ہونا ہے، اس خاموشی کو اللہ نے خوبصورتی قرار دیا. تو یہ ہمارے ہاں جو تعلیم کو لوگ کہتے ہیں نا کہ تعلیم عورت کو خراب کرتی ہے، تعلیم عورت کو خراب نہیں کرتی. اصل میں عورت کو ورغرانے والی دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عورت پر ظلم اور زیادتی ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عورت کے ساتھ پاکستان کے گھروں میں جو ظلم اور زیادتی ہوتا ہے اس کا ادراک کیسے کیا جائے. تو مغرب کے معاشرے کے اندر تو عورت کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں وہ اس کا تو آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے. انہیں تو یہ بات کہنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم عورت کے حقوق کے علمبردار ہیں. لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہم ان مسائل کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو باہر والے آواز اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں. پاکستان میں عورت مارچ کے نام پر، عورت کے حقوق کے نام پر بخدا جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ انسانیت شرماتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. انسانیت شرماتی ہے کہ ایک انسان کھلم کھلا اس ملک میں کہ جو اسلام کے نام پر بنا اس طرح کے سلوگنز، اس طرح کے پلے کارڈ اور اس طرح کی باتیں کرے، اور یہاں کوئی اس کو روکنے والا نہیں. لیکن جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو روکنا چاہیے، وہیں میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ پھر ہمارے درمیان میں وہ آوازیں اٹھنی چاہیے
کہ جو آوازیں اس معاشرے میں عورت کے ساتھ زیادتی کے خلاف ہوں، تو آپ یقین کریں کہ ہماری عورتیں جو پڑھتی لکھتی ہیں وہ کبھی مغرب کی طرف رخ کر نہیں دیکھیں گی اگر ہم ان کی آواز بن جائیں۔ تو لہذا پڑھنا لکھنا عورت کے لیے یعنی آج کے اس معاشرے میں انتہائی ضروری ہے، بچوں کی تربیت کے لیے، اس پورے معاشرے کو اٹھانے کے لیے۔ عورت کا پڑھنا نوکری کے لیے نہیں ہوتا، عورت کا پڑھنا اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنے ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے۔ میں اس حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ عورت کا پڑھنا آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھریلو معاملات کو آپس میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹی سی چپکلیش ہوئی، ہم اور لوگوں کو انوالو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا نازک تعلق ہے کہ اس میں جو اعتماد ہے نا ایک دوسرے کے اوپر، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک دوسرے پر بھروسہ، ایک دوسرے کی پردہ پوشی، جس طرح میں نے کہا نا لباس چھپاتا ہے عیب کو، لباس کا ایک کام یہ بھی ہے نا کہ وہ عیب چھپاتا ہے۔ تو عورت اپنے شوہر کے عیب چھپاتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے عیب چھپاتا ہے۔ مسائل کے حل کی پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خود کوشش کریں اپنے مسائل کو حل کرنے کی۔ دوسری یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، کمیونیکیٹ کریں۔ ہمارے یہاں جسے کہتے ہیں نا کمیونیکیشن بلاک، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا سب کچھ سمجھ رہا ہے اور سامنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ یہ جو ازمپشن ہے نا کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں، یہ ازمپشن کرنا اصل میں بڑی غلطی ہے۔ تو دوسرا اصول یہ ہے کمیونیکیٹ کرنا۔ یعنی آپ نے کوئی چیز محسوس کی، میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ریڈ لائن کا پتہ ہونا چاہیے۔ بیوی میاں کو بتا دے کہ بھائی دیکھو یہ میری ریڈ لائن ہے، اگر آپ نے اس ریڈ لائن سے کراس کیا تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کو بتائیں، کمیونیکیٹ کریں۔ اور مسئلہ ہوا ہے تو مسئلے کو بیٹھ کر بات کریں آرام سے۔ ہو سکتا ہے کہ جب گرم ماحول ہو اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، ٹھنڈے وقت میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ دیکھو، کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اپنے منہ سے آنے والی بدبو نا انسان کو خود نہیں آتی، دوسروں کی بدبو آدمی کو فوراً آ جاتی ہے۔ تو آدمی اپنا بھی جائزہ لیتا رہے کہ بھائی میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ اور میں ایک بڑی قیمتی بات بتاؤں آپ کو، ہمارے دین میں اللہ نے انسان کے اندر ایک بڑی خاص چیز رکھی ہے۔ آپ اپنے اوپر کام کریں گے، نتائج آپ سامنے والے میں دیکھیں گے۔ آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں مزید تیل چھڑکنے کا ذریعہ نہ بنوں، لہذا سامنے والا کچھ بھی کرے، میں یہ کوشش کروں گا یا میں یہ کوشش کروں گی کہ میں اس کے اندر مزید کوئی خرابی پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنوں۔ بخدا شاید ہی کوئی کم ظرف آدمی ہوگا یا وائس ورسا کہ جو سامنے والے کو ہمیشہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہوئے دیکھے اور پھر بھی وہ برائی کے اوپر ڈٹا رہے۔ ایسے کم ظرف لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ اگر اپنے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو کنٹرول کریں اور کوئی خرابی مزید اپنی طرف سے پیدا نہ ہونے دیں، سامنے والے میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ چوتھی بات میں یہ کہوں گا کہ اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کیا کریں۔ اللہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدلتا ہے۔ اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ اب تو نے میرا واسطہ اس بیوی سے ڈالا ہے یا تو نے میرا واسطہ اس شوہر سے ڈالا ہے، اور میں اخلاص کے ساتھ اس رشتے کو لے کر چلنا چاہتی ہوں، اور میں نے اپنے تئیں جو میں کوشش کر سکتی تھی یا میں کر سکتا تھا میں نے کی ہے۔ اب میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ تو ہمارے دلوں کے اندر محبت ڈال اور تو ہمارے لیے راستے بنا۔ تو بخدا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے راستے بنائے گا۔ یہ گھروں کے مسائل کو اگلے لیول پر جانے کی گنجائش بھی ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا اپنی بچیوں کو کہ آپ کے اوپر ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے،
اور آپ بس خاموشی کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کرتی رہیں، نہ اپنے ماں باپ کو بتائیں، نہ کسی خیر خواہ کو بتائیں. نہیں، انشاءاللہ اس پر آگے سوال آئے گا تو میں اس مسئلے کو خاص طور پر کہ وہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے دائرے سے آگے نکل کر کسی اور کو انوالو کریں، اور کس کو انوالو کریں. دیکھیں یہاں میں ایک بات کہہ دوں، دنیا میں لوگوں کے جھگڑوں سے مزے لینے والے بہت ہیں. وہ لوگ جو نوزی ہو کر بار بار آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے، شوہر کیسا چل رہا ہے، بیوی کیسے چل رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے گھروں میں فساد کا ذریعہ بنتے ہیں. ایسے لوگوں سے کہ جو خواہ مخواہ آپ کے گھریلو معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں. یہ بالکل ایک اصول ہے. مرد اور عورت کی شادی کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کی ایک بڑی تصویر دیکھیں. رشتے کا مطلب دو نفوس کا ملنا، اپنے ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے. شادی کا مقصد اس سے بہت زیادہ ہے. شادی کا مقصد، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات کہی تھی کہ ایسے خاندان کی بنیاد رکھنا ہے کہ جو خاندان آگے چل کر آپ کے لیے لیگیسی بنے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آپ کے لیے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی کنٹینیویشن بنے، آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنے. یعنی شادی کا مقصد ایسے خاندان کو پرورش دینا ہے. تو لہذا شادی کے بعد مرد اور عورت کے کرنے کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ بیٹھ کر ایک روڈ میپ بنائیں کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں ایک حوالہ دیا تھا، حسن البنا شہید کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو ان کے شوہر نے پہلی رات سورہ بقرہ کی جو آیت اس کے اندر آتی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور سورہ نساء کی یہ آیات سنا کر درس قرآن دیا. یعنی یہ پہلی رات درس قرآن دے رہے ہیں حسن البنا شہید کے داماد اپنی ہونے والی بیوی کو، اور وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اللہ نے جو حقوق تمہارے لیے میرے اوپر رکھے ہیں، میں ان حقوق کو پورا ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اور تم اور میں مل کے ایک مثالی خاندان کی بنیاد رکھیں گے. اب آپ بتائیے اس رشتے کی کیا برکت. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو بات آتی ہے نا، کل میں نے ایک درس میں یہ بات کہی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث جو مروی ہیں وہ حضرت عائشہ سے ہیں. یہ حضرت عائشہ نے کہاں سے سیکھی یہ ساری چیزیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان موضوعات پر آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی تھی. تو میں شادی کے بعد میاں بیوی کو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہونے والی گفتگو کے موضوعات بھی طے کریں. اگر آپ موضوعات طے نہیں کریں گی اور کریں گے تو پھر موضوع کیا ہوگا کہ پڑوسی کے لڑکے کیا کر رہے ہیں، پڑوسی کی لڑکیاں کر رہی ہیں، تم نے کھانا غلط پکایا، تم نے فلانا کام کیوں کیا، فلانے گھر میں یہ کیوں ہوا، پھر موضوعات یہ ہوں گے. لہٰذا اس میں ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ موضوعات طے کریں کہ کون سے موضوعات ہیں ہماری زندگی کے جس کے نتیجے میں ہم اس خاندان کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. ایک دوسرے کو اسپیس پرووائڈ کریں. ہم پہلے دن سے ایک دوسرے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو قابو کرنے کے لیے مجھے یہ کرنا چاہیے. لڑکا یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں لڑکی کو ڈاؤن کروں، لڑکی یہ کوشش کر رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہمارے نادان ماں باپ بھی کہ جناب تم لڑکی کو ذرا دبا کے رکھنا، اس لیے کہ لڑکی کو تم نے ذرا سی بھی شے دی تو اس کے نتیجے میں دیکھو پوری زندگی پچھتاؤ گے. یہ ہمارے ماں باپ ہیں کہ جو ہمیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی لڑکی والے اور کبھی لڑکے والے. حالانکہ ہمیں سبق تو یہ دینا چاہیے. بخدا ایک گھر کو میں نے بچتے ہوئے دیکھا، وہ ہمارے دوست تھے، ہمارے جمعیت کے ساتھی تھے، ان کا رشتہ بھی میں نے کرایا تھا. کسی بات کے اوپر لڑائی ہو گئی میاں بیوی کی، اور بالکل وہ میرے پاس آئے، رشتہ میں نے کرایا تھا. اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح کی بات ہے. لیکن بخدا اس رشتے کو بچانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ بنا وہ لڑکی کا باپ تھا. لڑکی کے باپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک بات کہوں، میری بیٹی بھی ایسی معصوم نہیں ہے، میری بیٹی بھی ایسی معصوم نہیں ہے.
تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں میری بیٹی کا بھی بڑا قصور ہے. دیکھیں ایک جملہ اس باپ کا اس نے اس گھر کو بچا لیا. اسی لیے جب آپ ثالث ڈھونڈیں کہ جو آپ کی صلح کرائے, کبھی بھی ان لوگوں کو ثالث نہ بنائیں جو جذبات میں آ کر غیر منصفانہ بات کریں. ہمیشہ ثالث ایسے لوگوں کو بنائیں کہ جو اپنے جذبات کو کنٹرول کر کر انصاف کی بات کر سکیں کہ اگر میری بیٹی نے غلطی کی ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری بیٹی نے غلطی کی, اور اگر میرے بیٹے نے غلطی کی ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے بیٹے نے غلطی کی. تو لہذا اسپیس پرووائڈ کرنا, گنجائش ایک دوسرے کے لیے پیدا کرنا, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنا بہت اچھا سمجھ رہی ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, لیکن کبھی آپ بات کر کے تو دیکھیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھ کر اور سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ شادیوں کو آگے لے کر چلنے کے لیے اچھے ذریعے بنتے ہیں.